عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے، ان سب کا مقصد دنیا کو توحید کی طرف بلانا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا تھا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کو جو بھیجتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے کسی پر بھی جس کو نبی بنانے کے لیے اللہ چن لیتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اس بات سے لوگوں کو ڈرانا کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ اور دوسری جگہ پہ بلکہ کئی جگہ پہ پورا قرآن کریم اس سے بڑا پڑا ہے، احادیث کا ذخیرہ اس سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو اس مقصد کے لیے بھیجا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی دعوت کی بنیاد ہے، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو کہتے رہے کہ اے میرے چچا، ایک دفعہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو، جس سے میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے جو ہے اللہ کے ہاں میں آپ کی سفارش کر سکوں اور اللہ کے ہاں میرے لیے وہ حجت بن جائے۔ لیکن نہیں منظور تھا، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا۔ تو یہ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہی دعوت کی بنیاد ہے، اسی سے دین کی دعوت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی دعوت کے لیے بھیجتے، مثلا جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کو بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ انک تأتی قوم اہل الکتاب، کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، فاول ما تدعوہم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو پہلی چیز جس کی طرف تم نے گواہی ان کو بلانا ہے، ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا ہے۔ فإنہم اطاعوک لذلک، پھر اگر وہ مان لے تو پھر بتانا یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے اور یہ باقی معاملات ہیں۔ تو توحید جو ہے یہ خالص، یہ اگر انسان کے پاس موجود ہو تو انسان کامیاب و کامران ہے، لیکن اگر کسی کی توحید خالص نہیں ہے، اس کے پاس اعمال کے جتنے بھی ڈھیر ہوں، چاہے وہ سمندروں جتنے گہرے ہوں، پہاڑوں جتنے اونچے ہوں، زمین و آسمان کی برائی کے برابر ہو، لیکن ان کے اعمال ہباء منثورہ ہے توحید کے بغیر۔ توحید کے بغیر کسی کا کوئی عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں دخول کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں، دل کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ ہے، اور یہی کلمہ جب لے کے کوئی بندہ اس دنیا سے نکل جاتا ہے اور اس کا آخری کلام بھی یہ ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلام اس دنیا سے جاتے ہوئے جس کی زبان سے اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ جاری فرما دیا تو وہ شخص سیدھا جنت میں ہی جائے گا، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ انسان کی نجات کے لیے یہ ایک کلمہ جو ہے یہ ایک بنیاد رکھتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس پورے دین کی دعوت جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا عورت وہ یہ کہیں گے
وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے لا الہ الا اللہ سنا اور ہم نے بھی کہہ دیا. بس ان کو یعنی دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا, صرف یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا لا الہ الا اللہ اور ہم نے بھی سنا. تو جو صحابی یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو جو ان سے سننے والے ان کے شاگرد ہیں تو وہ حیران ہوئے, تو کہتے ہیں کہ ان کو کیا فائدہ ہوگا کہ جس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا اور خود بوڑھا ہو گیا, اس کی عمر پوری گزر گئی, اس نے صرف یہ کہا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے لا الہ الا اللہ سنا اور میں نے بھی کہہ دیا, اور وہ عورت بھی کہتی ہے میں نے بھی کہہ دیا, تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ 2-3 دفعہ انہوں نے کہا تو وہ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے, یہ صرف ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے لا الہ الا اللہ سنا ہم نے بھی کہہ دیا, یہ چیز انہیں جہنم سے نجات دلا کے جنت میں داخل کر دے, کیونکہ ان کے پاس دین کا صرف اتنا حصہ ہی پہنچا ہوگا اور کوئی دین نہیں پہنچا, بس اتنا ہی ان تک دین پہنچا لا الہ الا اللہ. اور جس کے لا الہ الا اللہ کہنے میں خلوص ہے, لا الہ الا اللہ کہنے میں خلوص ہے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے, وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے, نہ مشکل کشا سمجھتا ہے, نہ داتا سمجھتا ہے, نہ غوث سمجھتا ہے, نہ بگڑیاں بنانے والا سمجھتا ہے, صرف اور صرف اللہ کو سمجھتا ہے. وہی کارساز ہے, وہی دینے والا ہے, وہی لینے والا ہے, وہی عطا کرنے والا ہے, زندگی کا مالک وہ ہے, موت کا مالک وہ ہے, میری مدد کرنے والا وہ ہے, مدد مانگتا میں اس سے ہوں, صرف اور صرف یا اللہ مدد, صرف اور صرف اللہ صرف دینے والا. جو شخص اس عقیدے پہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ چاہے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالآخر اس کو اللہ رب العزت جہنم سے نکال دے گا. ایک وقت آئے گا کہ کہا جائے گا کہ جہنم سے ایسے شخص کو بھی نکال دو جس کے دل میں رائی سے بھی کم تر ایمان موجود ہوگا, رائی کے دانے سے بھی کم تر ایمان موجود ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو, کیونکہ شرک ہو تو پھر تو ایمان ہے ہی نہیں, یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو بھی جہنم کی آگ سے نکال دیا جائے گا. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کہ کافر یہ تمنا کریں کہ کاش ہم ادنا سے ادنا درجے کے ہی مسلمان ہوتے, ہم ادنا سے ادنا درجے کے ہی مسلمان ہوتے. عزیزان گرامی, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ صرف اسلام میں داخلے کا کلمہ ہی نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور یہ افضل الذکر ہے, ذکر میں بھی سب سے افضل ذکر ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ دین جو ہے وہ بہت پھیل گیا ہے, بڑے اس کے احکامات ہیں, مجھے ایسی بات بتائیں کہ جس پہ میں عمل کرتے کرتے جنت میں چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ, کہ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اللہ کا ذکر کون کون سے ہے؟ بہت سارے ہیں, جن میں سے سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کو صرف اسلام میں داخلے کے لیے نہیں بلکہ صبح شام دوپہر ہر وقت اس کو اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے. بڑے اس کے فضائل ہیں, بڑے اس کے فوائد ہیں. اللہ کی توحید سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, جس سے اللہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے, جس سے اللہ جنت کا داخلہ واجب کر دیتا ہے, جس سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اس سے افضل ذکر اور کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا, جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, وہ کون سا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس لیے اس کو بڑی کثرت سے بڑی کثرت سے پڑھنا چاہیے, اس سے پہلے کہ انسان جو ہے وہ اس سے عاجز آ جائے. کیونکہ دیکھیں انسان کی موت کے وقت کا کوئی پتہ کہ کس وقت اس کی موت آ جانی ہے. اس لیے اس کلمے کو اتنا دہرائیں کہ انسان پہ کبھی کوئی مشکل آئے تو اس کے منہ سے آٹومیٹکلی
اور بے اختیاری طور پر اس کے منہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے. اور ویسے بھی انسان دیکھیں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ خاموش ہو جائے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر وہ ایک دن 2 دن یا جتنی دیر بھی وہ خاموش رہا اور پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گیا تو پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کا آخری کلام یہی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. مثال کے طور پر اسے جو ہے وہ کومے میں چلا جاتا ہے، بعض دفعہ کئی عرصے مہینے تک اور بعض سالوں تک کومے میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو یہ شخص بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا. اس لیے اس کو پڑھتے ہی رہنا چاہیے، ہر وقت اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری رہنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثروا من شہادتی لا الہ الا اللہ قبل ان یحال بینکم و بینہا، کہ تم بڑی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اس سے پہلے کہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے. اور وہ چیز حائل ہونا کیا ہے کہ انسان کے لیے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، موت آ جائے انسان کی، یا انسان کی عقل زائل ہو جائے، انسان پڑھ نہ سکے. اس لیے جب تک زبان ساتھ دیتی ہے، حواس کام کرتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، نبض چلتی ہے، جب تک زندگی قائم ہے، یہ روح اس جسم کے اندر موجود ہے، اکثروا من لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ وہ کثرت سے کر لینا چاہیے. اور یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان جو ہے اس کے 72 شعبے ہیں، اس کے 72 بضع و سبعون یعنی 70 سے زیادہ اس کے حصے ہیں، 70 سے زیادہ بضع و سبعون یعنی 70 سے زیادہ ایمان کے مراتب ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ مراتب ہے. وَأَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ایمان کا سب سے افضل درجہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور سب سے ہلکا کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کوئی پتھر ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ایمان کا سب سے افضل حصہ کیا ہے؟ افضل درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے. اور بعض لوگوں کو یہ ہوا شک کہ شاید یہ اسلام میں صرف داخل ہونے کے لیے یہ کلمہ ہے، تو اس لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا یہ بھی نیکی ہے؟ اس کو ہم اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر پڑھیں تو یہ نیکی ہوگی؟ جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے کہا اوصنی، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نصیحت کو کیجیے، کوئی وصیت کیجیے. تو آپ نے فرمایا اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنہ، جب بھی تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو، اچھائی کرو، تمحوہا، تو اس نیکی کی برکت سے وہ گناہ مٹ جائے گا، نیکی کی برکت سے گناہ مٹ جائے گا. تو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھوں تو یہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ کیا اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھوں تو یہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہی افضل الحسنات، یہ نیکی نہیں ہے بلکہ ساری نیکیوں کی سردار ہے، افضل الحسنات ہے، سب سے اچھی نیکی. کیا لگتا ہے اس میں؟ نہ انسان کا روپیہ، نہ پیسہ، نہ محنت، کچھ بھی نہیں. کہ زبان جس کو 24 گھنٹے ہم سیاست کے لیے چلاتے ہیں، 24 گھنٹے جو ہے وہ سارا دن جو ہے اپنی دنیاوی مصروفیات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی کمائی کے لیے، یا اپنے اور نہیں تو غیبتیں اور چغلیاں کرنے کے لیے سارا دن ہم اس زبان کو چلاتے رہتے ہیں. اگر اس زبان کو ہم لا الہ الا اللہ کے لیے چلا لیں تو ایک تو گناہوں سے بچیں گے، اور دوسرا افضل الحسنات، اعلیٰ درجہ ایمان کا، نیکیوں کے سردار لا الہ الا اللہ، اس کو ہم دہراتے رہیں گے. حضرات گرامی، لا الہ الا اللہ ایک تو ہر وقت اس کو پڑھنا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے کچھ نہ خاص مواقع وہ ثابت ہیں
کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص فلاں موقع پر اس کو اس طرح پڑھتا ہے کہ اتنی دفعہ پڑھتا ہے تو اس کو اتنی اتنی نیکیاں ملتی ہیں. اس میں بہت ساری احادیث موجود ہیں جن میں سے چند ایک جو ہے ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو 100 دفعہ صبح پڑھنا اور 100 دفعہ شام پڑھنا. اور اس کے پڑھنے کے لیے کوئی ضروری ہے کہ انسان ایک ہی دفعہ پڑھے. جب اللہ توفیق دے 10 دفعہ پڑھ لیا، پھر 10 دفعہ، 20 دفعہ، 40. اگر بندہ دن کے شروع میں پڑھ لے تو یہ سب سے افضل ہے. جس کی جیسے اس کی تفصیل آئے گی نا تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرے ساتھ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سب کو آتا ہے نا انشاءاللہ العزیز؟ مجھے یقین ہے یہ سب کو آتا ہوگا. بالکل آسان کلمہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھ لے، اور میں نے دیکھا ہے 5 منٹ بھی نہیں لگتے 100 دفعہ پڑھنے میں. 5 منٹ نہیں لگتے. اگر لگ بھی جائے 10 بھی لگ جائے اس سے زیادہ بھی، لیکن عام طور پر نہیں لگتے. اگر کوئی شخص اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کانت لہو کعدل 10 رقاب، اس کو 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر ملے گا. کتنا؟ 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر ملے گا. اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا آپ کو پتہ ہے کتنا اجر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی مسلمان کو آزاد کروائے تو اللہ رب العزت اس کے پورے جسم کے بدلے میں اس کے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں. حتی فرجہ بفرجہ، یہاں تک کہ اگر اس کی شرمگاہ سے بھی کوئی گناہ ہوئے ہوں گے تو اللہ رب العزت اس کو آزاد کرنے کی برکت سے وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا. کتنے غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملے گا؟ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملے گا. نمبر 1، یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی. نمبر 2، فَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. 100 نیکیوں سے مراد 100 قسم کی نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةٌ، اور اس کے 100 قسم کے گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں. 100 قسم کے گناہ جو ہیں وہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. نمبر 4، یہ کتنی ہو گئی ہیں نیکیاں؟ کتنے اجر ہو گئے؟ 3. نمبر 4، وَقَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، اگر صبح پڑھا ہے تو شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا. اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، کسی کی نظر اثر نہیں کرے گی، شیطان کے بہکاوے میں وہ نہیں آئے گا، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا، شیطان کی تکلیف سے محفوظ رہے گا. نمبر 5، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری کائنات میں اس دن جس نے 100 دفعہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا، کسی شخص کی اتنی نیکیاں آسمان میں نہیں جائیں گی جتنی اس کی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جس نے ان کلمات کو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیا. جس نے اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیا اس کی نیکیاں ظاہر بات ہے اس سے زیادہ ہوں گی، باقی کسی کی بھی نیکیاں اس سے زیادہ آسمان میں نہیں جائیں گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ جو شام کو پڑھتا ہے یہی فضائل اس کو شام کو ملتے ہیں، اور صبح تک اسی طرح وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے. حضرات گرامی، اسی طرح اگر انسان بازار میں داخل ہوتا ہے
بازار، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی اور بدترین جگہ کون سی ہے، تو آپ نے جبریل امین سے پوچھ کے بتایا کہ بہترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے گھر ہے، مساجد ہے، اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار ہے۔ تو بازار میں جانا ہو تو بڑا ہی گناہ کے کام وہاں پہ ہوتے ہیں، لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں بازاروں میں۔ تو اس لیے بازار میں داخل ہونا ہے تو اس کلمہ توحید کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت۔ یہ جو پہلے پڑھا تھا نا اس میں یحیی و یمیت نہیں ہے، وہ جو 100 دفعہ پڑھنا ہے نا اس میں یحیی و یمیت نہیں ہے، اس میں ہے یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھ کر بازار میں داخل ہو جاتا ہے، کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، اللہ رب العزت اس کی 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، اللہ رب العزت اس کے 1,00,000 گناہ مٹا دیتے ہیں، 1,00,000 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ اس کے 1,00,000 درجے جنت میں بلند فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کلمے کو پڑھنے کی، اپنے دل میں اتارنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے نیکیوں کے کام زیادہ ہوتے نہیں ہیں، مثلاً کیا کہ روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور اسی طرح لمبا قیام کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، قرآن کریم زیادہ پڑھنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں جو انسان عمر کے ساتھ ساتھ کرنی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، یعنی جن میں مشقت ہے۔ تو آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ بس میں بیٹھی بیٹھی کر لیا کروں، کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں بیٹھی بیٹھی کر لیا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 کلمات بتائے، ایک سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرا لا الہ الا اللہ، اور چوتھا اللہ اکبر۔ اس کے الگ الگ فضائل آپ نے بیان فرمائے، اور یہ جو ہمارے وہ لکھے ہوئے ہیں نا یہ سنہری کلمات، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ہم نے لکھی ہوئی ہے۔ تو جہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ رب العزت اتنی نیکیاں تمہارے لکھ دیں گے کہ زمین سے لے کے آسمان تک تمہاری نیکیاں ہی نیکیاں بن جائیں گی بیٹھے بیٹھے۔ یعنی ایک بوڑھا شخص ہے یا معذور ہے یا غریب آدمی ہے، مالدار نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے، رات کو اٹھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ پڑھی جائے۔ دیکھیں کسی نے نا بڑا خوبصورت کلمہ کہا کہ دیکھیں لا الہ الا اللہ ایک ایسے کلمات ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان کو اپنے ہونٹ ہلانے نہیں پڑتے، اپنے ہونٹ ہلانے نہیں پڑتے، صرف زبان ہلتی ہے، اور انسان کی زبان جو ہے وہ موت میں آخر تک اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ہونٹ جو ہے ان کو ہلانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن زبان ہلتی لا الہ الا اللہ، انسان کا منہ کا زاویہ بھی نہیں بدلتا۔ یعنی کوئی شخص اتنا کمزور ہے
کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات جس میں نہ کوئی نقطہ ہے، نہ اس کے لیے منہ بند کرنا پڑتا ہے، نہ ہونٹ ہلانے پڑتے ہیں اس کے لیے، لا الہ الا اللہ، منہ کا زاویہ بھی انسان کا نہیں بدلتا، اتنے آسان یہ کلمات ہیں جو آپ نے ایک ایسی عورت کو بتلایا۔ ان صحابہ کرام پر اللہ رب العزت کروڑوں بلکہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں فرما دی، کتنی آسانیاں ہم سے کروا دی۔ دیکھیں اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، یہ سوال کس نے کیا تھا؟ ام ہانی جو حضرت علی کی بہن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے سوالات کیے اور ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی۔ اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا مستحق کون ہوگا؟ آپ کی سفارش کا روز قیامت، آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ کتنا اہم سوال ہے، کتنا بڑا سوال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یا تجھ سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے تیرے اندر حدیث کی اور میرے کلام کی تمنا اور حرص بہت زیادہ ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہ سوال تم ہی مجھ سے کرو گے، یعنی یہ سوال آپ چاہتے تھے کہ مجھ سے کیا جائے، آپ یہ چاہتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا جائے۔ تو کس نے کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے دل کے پورے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، وہ سب سے زیادہ روز قیامت میری سفارش کا مستحق ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کلمے کو دل سے، دل کے خلوص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں یہ بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم بہت ساری چیزیں ایسی پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کا معنی اور مقصد نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو جب بھی ذکر کریں، نماز پڑھیں اور خاص طور پہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو اپنے دل میں اللہ کی توحید کی محبت جگائیں، اس کی عظمت کا احساس کریں، اور پھر روز قیامت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے مستحق بن جائیں۔